صحابی نشان. اور جب سپریم کورٹ میں آئے وہ آخری دن تھا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں جی آپ کو انتخابی نشان نہیں مل سکتا. اور سیم ڈے ہم نے نظریاتی کے وہ لے کر گئے ٹکٹ. جب وہاں پہنچے ہیں تو دن کے 2:30-3 بجے تھے. میں نے فوری طور پر درخواست دی، لیٹر لکھا الیکشن کمیشن کو، جناب یہ ہم سے نظریاتی کے کاغذ نہیں لے رہے، ٹکٹ نہیں لے رہے. تو الیکشن کمیشن نے آدھے گھنٹے کے اندر پورے پاکستان کے تمام ریٹرننگ آفیسر کو لکھ کے دے دیا کہ ان سے نظریاتی پی ٹی آئی نظریاتی کے نہ صرف کاغذات یعنی ٹکٹ نہ لی جائے، بلکہ اگر کوئی ٹکٹ جمع کرائے تو اس کے خلاف 62 آرٹیکل 62 63 کے تحت کارروائی بھی کی جائے. اس کے بعد ہم نے نہیں کرایا، اور پھر شام کو، یہ بعد کا واقعہ ہے، تو اس کو اٹھا کے لے گئے اور پریس کانفرنس کرا دی. سوال میرا صرف یہ ایک ہے، کیا ہم نے انڈیپینڈنٹ یا آزاد اپنے آپ کو خود بنایا تھا؟ ہمیں بنایا یا الیکشن کمیشن نے یا سپریم کورٹ نے؟ مجھے بتا دیں کہ آج ہمارے اوپر سوال ہو رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. بھائی ہم آزاد نہیں تھے، ہم پی ٹی آئی کے تھے اور پی ٹی آئی کے ہیں. باقی باتیں عدالت میں فیصلہ ہوں گی. لہذا no one should suffer due to the act of the public functionaries, due to the act of the court. الیکشن کمیشن نے اگر کوئی غلطی کی ہے یا کوئی جرم کیا ہے تو اس کی سزا ہمیں کیوں دیں؟ دوسری بات مجھے بتائیں، اگر یہ سچے ہیں، فارم 45 کے مطابق یہ جیتے ہوئے ہیں، یہ کٹ پتلی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پیچھے آپ کی پارلیمنٹ چل رہی ہے، تو یہ بھاگ بھاگ کے الیکشن کمیشن کے ساتھ ملی بھگت کر کے وہ ٹریبونل کیوں تبدیل کرا رہے ہیں؟ ٹریبونل تو وہ ہیں کہ جو قانون کے تحت جن کو ود دی کنسلٹیشن آف چیف جسٹس اپوائنٹ ہونا ہے، اسلام آباد میں اپوائنٹ ہو چکے ہیں. یعنی 3 میرے مجرم ہیں. الیکشن کمیشن، وہ کٹ پتلی ایم این اے طارق فضل اور اس کے ساتھ 2 ساتھی، اور ریٹرننگ آفیسر جنہوں نے جرم کیا ہے، جنہوں نے کنسالیڈیشن آف ریزلٹ بعد میں کیا ہے، فارم 47 46 47 بعد میں جعلی بنائے، لیکن نوٹیفیکیشن پہلے کر دیا. اور اس کے علاوہ بہت ساری ریزن ہیں. تو جب 3 ملزم اور مجرم اکٹھے ہو کے ایک جج سے اپنا کیس ٹرانسفر کرائیں گے تو مجھے بتائیں اس کی کیا اتھینٹسٹی ہوگی، اس کی ویلیڈیٹی کیا ہوگی، اس کی ویلیو کیا ہوگی؟ بےایمانی تو یہاں سے پرووڈ ہے. اور اس کے ساتھ مجھے بتائیں کہ 3 دن سے یا 2 دن سے بڑا جھگڑا چل رہا ہے عزم استحکام پاکستان. اللہ کرے پاکستان مستحکم ہو. بھئی کیسے مستحکم ہوگا کہ جو $1.5 بلین کی دبئی لیکس ہوئی ہیں، ہمارے پاکستانی سرکار کے سابقہ اور موجودہ لوگوں نے اور سابق جنرلوں نے آدھا دبئی خرید لیا، لیکن میڈیا پہ اس پہ بات نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. جھگڑا ہے تو صرف عمران خان کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اس کو ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے. یہ کیا ہے قومی سلامتی؟ $12.5 بلین تو کوئی اہمیت ہی نہیں. ترکی الگ ہے، ملیشیا الگ ہے، یو کے الگ ہے، یو ایس اے الگ ہے، جتنی پراپرٹیز بھی ہیں لے جاؤ ادھر سے. منی لانڈرنگ کا پیسہ ادھر سے پیسہ کماؤ بےایمانی کے ذریعے، تمہارا میرا پیٹ کاٹ کے، اور لے جائیں دبئی. آپ کو پتا ہے باقی لوگوں کے علاوہ سارا پتا ہے آپ کو، نواز شریف کی فیملی، پتہ چلا کہ رپورٹڈلی جناب مریم نواز وہاں مساج سینٹر چلاتی ہیں. کسی نے نہیں پوچھا. پورا میڈیا بول رہا ہے نہ ہاں کی نہ کی. زرداری صاحب کے 3 بچوں کی پراپرٹیز ہیں، اور اس میں جو کمپنیز کے نام ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں. پھر آگے کیا کرتے ہیں جناب؟ وہ ایک زرداری صاحب کا بچہ کہلاتا تھا راؤ انوار صاحب. راؤ انوار سابق ایس ایس پی جو ڈسمسڈ ہے، رپورٹڈلی اس کی 77 پراپرٹیز نکلی ہیں دبئی میں. تو مجھے بتائیں کہ پھر ایک کانسٹیبل سے لے کر آئی جی تک کتنی ہوں گی؟ لیکن سوال آپ نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا، کوئی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں کر سکتی، کوئی آئی بی نہیں کر سکتی، کوئی ایم آئی نہیں کر سکتی، کوئی ایف آئی اے، کوئی نیب کچھ سوال نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ طاقتور لوگ ہیں. وہ طاقتور لوگ تمہارا اور میرا پیسہ لے کے ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں. لیکن تحقیقات اگر ہوں گی تو توشہ خانہ کی ہوں گی، اس گھڑی کی ہوں گی جس کے اوپر انہوں نے تقریباً 750 ٹاک شوز اور پریس کانفرنسز کی ہیں ایک گھڑی کے اوپر.
لیکن دبئی لیکس کے اوپر ان کو موت آ گئی ہے یہ کوئی بات کر سکیں. اب مجھے بتائیں گندم سکینڈل, $1 ارب, جو $1 ارب کے پیچھے یہ خیرات مانگتے پھرتے ہیں, وہ کون کھا گئے؟ انوار کاکڑ, محسن نقوی, اور محسن نقوی کی بھی یہاں پراپرٹیز نکلی ہیں. کوئی نہیں پوچھ سکتا ان کو, اس لیے کہ وائسرائے کو کون پوچھے گا, کیونکہ بادشاہ کا تو وہ خاص ہے, اور بادشاہ سے کون پوچھے گا؟ اور کرندے کی کیا حیثیت ہے کہ وہ میں اور آپ پوچھ سکیں؟ تو لہذا یہ جو کچھ ہو رہا ہے گندم سکینڈل میں جو کچھ ہوا, مجھے بتا دیں $1 بلین سے زائد وہ جنگ زدہ جو جانوروں کے کھانے کے قابل نہیں ہے وہ گندم لا کر کے ڈمپ کر دی گئی. اب پاسکو اس کے اوپر آکشن کرتا پھر رہا ہے, اور وہ آکشن کے باوجود وہ کوئی خریدار نہیں ہے. اسی طرح وہ جو ہے, جب پوچھا گیا انوار کاکڑ سے کہ کس نے یہ پیسے کھائے ہیں, وہ کہتا ہے میں فارم 47 کی بات کروں گا, پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے مسلم لیگ نون والوں. یہ ہے دو چوروں کے درمیان ہونے والی گفتگو. پھر صرف پنجاب کے 800 پنجاب کے جو کسان ہیں ان کا 800 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. اس سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ وہ گندم جو اب لے کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے, سونے جیسی گندم, وہ کہہ رہے ہیں جی اس کو اب ایکسپورٹ کر دیں. جب یہ لے کے باہر چلے جائیں گے پھر 6 مہینے بعد کہیں گے کہ جی اب تو گندم ہمارے یہاں ختم ہو گئی ہے, اب پھر امپورٹ کرو. وہ جنگ زدہ امپورٹ پھر لے کر آئیں گے تاکہ ان بےمانوں کا مال و متاع اور کھاتا پیتا چلتا رہے. اور سب سے بڑی رکاوٹ یہ نیب لا میں جب تبدیلی کی, MLA میوچل لیگل اسسٹنس ختم کر دی. وہ جو ڈاکومنٹس آتے ہیں آپ ان سے وہ سرٹیفائیڈ وہ یہاں جمع نہیں کرا سکتے. دیٹ کین ناٹ بی ٹرسٹڈ اپان, اس کو ریلائنس نہیں کر سکتے. جس کا نقصان یہ ہے کہ یہاں سے پیسہ کماؤ, منی لانڈرنگ سے باہر بھیجو, اور چوروں اور ڈاکوں کی عیاشی ہو, اور میں اور آپ آپس میں لڑتے رہیں. شکریہ. خواجہ آصف کو کہیں, پہلے تو تم کون ہوتے ہو ڈیفنس منسٹر اپنے آپ کو کہنے والے؟ تم تو ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہو. تم بےمان آدمی, اللہ کے نام پاک نام کے نیچے تم نے جھوٹا حلف لیا ہے. دوسری بات, یہ دہشت گردی ختم کرنے آئے ہیں. وہ ان سے پوچھے تم سے, اسلام آباد جیسے پوش ایریا میں جہاں آپ کو CCTV فوٹیج ہے, جہاں آپ کے پاس پورا ویڈیو موجود ہیں, ہجڑوں کو اور خسروں کو تو تم گرفتار نہیں کر سکے اور کہتے ہو ہم کر ہی نہیں سکتے ان کو, تو پھر آپ دہشت گردوں کو پکڑو گے. کدھر گئی آپ کی ISI, کدھر ہے MI, کدھر ہے IP, کدھر ہے آپ کی اسلام آباد کی پولیس؟ وہ لگی ہوئی ہے, دہشت گردی مقصد نہیں ہے ان کا, وہ لگے ہوئے ہیں PTI کے پیچھے. بھائی 7ویں FIR میرے خلاف دہشت گردی کی کٹی ہوئی ہے, ان کی نظر میں سب سے بڑا دہشت گرد ہوں. یہ ان بغیرتوں کو اگر انسان بن جائیں نا, یہ اگر ان کی نیت درست ہو تو پہلے تو آپٹکس درست کریں. ہزاروں کی تعداد میں ہمارے PTI کے لوگوں کے خلاف دہشت گردی کے پرچے ہیں, میرے سمیت الیکشن کے بعد 7 FIR میرے اوپر ہیں. ہم 100 بندے کے ساتھ نہیں 10 بندوں کے ساتھ بھی باہر نکلے دہشت گردی کا پرچہ. وہ ان کو شرم و حیا ختم ہو گئی ہے کہ اپنے لوگوں کے پورے پاکستانیوں کو تم نے دہشت گرد بنا دیا. تو آپ دہشت گردوں کو جو اصل دہشت گرد ہیں وہ تو ان کے پارٹنر ہیں. کیوں نہیں جاتے یہ کچے کے ڈاکوں کے پاس؟ جائیں نا. اس لیے کہ سندھ کا جو منسٹر ہے ان کا بیٹا جا کر کے ان کو اسلحہ سپلائی کرتا ہے اور یہ سارے ان کے ساتھ حصہ داری کرتے ہیں. یہ ان کی نیت نہیں ہے دہشت گردی ختم کرنے کی. ان کی اگر نیت ہو جائے, ان کے ارادے درست ہو جائیں تو پاکستان ترقی نہ کر لیتا. ان کا مقصد ہے کہ یہاں افراتفری ہو, یہاں انتشار ہو, یہاں لڑائی جھگڑا رہے تاکہ ان کے مال و متاع چلتے رہیں, پیسے آتے رہیں. 2800 ارب روپے دیا ہے ہم نے اس وقت, میرا اور آپ کا پیٹ کاٹ کے ڈیفنس کو 2800 ارب. لیکن کیا ہے, اس سے بھی کو ڈالے خریدے جائیں گے, اس سے مجھے اور آپ کو اٹھایا جائے گا, احمد فراد کو اٹھایا جائے گا, دہشت گردی کے پرچے میرے اور آپ کے خلاف ہوں گے, عمران ریاض کو اٹھایا جائے گا, اظہر مشوانی کے پروفیسر بھائیوں کو اٹھایا جائے گا, شہباز گل کے بھائی کو اٹھایا جائے گا. ہم جو عام شہری PTI کے ورکرز ہیں ان کے اوپر ظلم و تشدد بڑھانے کے لیے سارے کارنامے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کی نیت ہی درست نہیں ہے. صاحب آخر میں یہ بتائیے گا طریقے صاحب کی طرف سے عزم استحکام کی مخالفت کی جا رہی ہے, تو یہ بتائیں کہ حالیہ جو دہشت گردی آئی ہے پاکستان میں خاص کر KP میں, تو کیا حال دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, حل یہ ہے کہ پہلے نیک نیت ہی درست کریں.
स्टेबिलिटी लाने के लिए सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, सबसे पहले जिसका हक है उसको वापस करें। जो अवाम के मैंडेट लेकर पब्लिक सपोर्ट की हुकूमत आएगी, वो जो पॉलिसी बनाएगी उसके ऊपर सारे पाकिस्तानी आमीन कहेंगे, लब्बैक कहेंगे, और फौज और अवाम के दरमियान ये जो मिसट्रस्ट का लेवल हो गया है, जब तक ये खत्म नहीं होता आप दहशतगर्दी खत्म कर ही नहीं सकते हैं। और चूंकि इनकी नीयत नहीं है खत्म करने की, इस वजह से ये मसाइल है।